اللہ کی بڑائی، دین کی بڑائی، نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار زیادہ سے زیادہ ہم بولیں، زیادہ سے زیادہ. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فقال: ومن لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس تعمیر کے ساتھ مقبول ساعتوں میں انسانوں کی ہدایت، صلاح و فلاح اور تعمیر کے لیے جو دعا کر رہے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے تعمیر کے وقت اور تعمیر کر کے جو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور معاشرے کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے کوششیں کی مسجدوں میں، اور مسجدوں کو جو سماج کا مرکز اور سینٹر بنایا، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. اور ہم ایک آئینہ پیش کر رہے تھے کہ اپنی مسجدوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ بنائے تعمیر ہونے والے کعبہ سے ملائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تعمیر کی جانے والی مسجد النبوی سے ملائیں، اور دیکھیں کہ ہماری مسجدیں کتنی کاپی ہیں، کتنی نقل ہیں مسجد النبوی کی. یہ مسجدیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن یہ مسجدیں جنگل میں بنی، پھر بھی یہ کعبہ کا حصہ اللہ کا گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ساری زمین فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو مسجدیں ہیں، مسجدوں کی جو زمین ہے، یہ زمینیں کعبہ سے مل جائیں گی چاہ کر کے. تو دیکھنے میں یہ کعبہ سے بہت دور جگہ ہے، لیکن بہرحال اسی کا ایک حصہ ہے. عظمت، شرافت اور احترام اس کا بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور جو کام، جو ورک وہاں ہوتے تھے، وہ کام، وہ ورک ایسے جو سماج سے جڑے ہوئے ہوں، یہاں بھی ہونے چاہیے. تو یہ میں آئینہ دکھا رہا تھا کہ ہم کتنا اپنی بنیادوں سے ہٹ گئے. دو ایک باتیں رہ گئی تھی، مثلا مسجدوں میں ایکسرسائز، شور کرنا منع ہے، بہت سخت منع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی بری علامتیں ہیں کہ مسجدوں میں قرب قیامت میں شور شروع ہو جائے گا. یہ تو شہر چھوٹے گاؤں وغیرہ میں دیکھو، جتنا بچے شور کرتے ہیں اس سے زیادہ چپ کرنے والے شور کرتے ہیں. سب چلاتے ہیں، بچوں کو شور مچا دیتے ہیں. اتنے تیز مائک لگے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، شور. لیکن
ورزش کے سلسلے میں جو شور ہوتا ہے مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شور سے منع نہیں فرمایا۔ ورزش کریں گے شور ہوگا تو ورزش یہاں مطلوب ہے، ورزش کی جو شور ہو رہا ہے تو منع نہیں فرمایا۔ مسجدوں میں ورزش کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10-12 دن پہلے، 10-11 دن ہو گیا، ایک پروگرام میں گیا تھا تو کچھ بڑے ذمہ دار علماء بھی ساتھ میں تھے، تو یہ بتلایا گیا کہ کچھ لوگ ورزش کر رہے تھے تو اس میں علماء قسم کے لوگ بھی آ گئے، ڈانٹنے لگے، مسجد میں ورزش، ڈانٹنے لگے۔ ہم نے سب کے سامنے کہا یہ سراسر سنت کے خلاف آپ نے بات کہی ہے۔ مسجد نبوی میں ورزش بھی ہوتی تھی، یہ چیز نکل گئی، لڑائی کرنے لگے۔ میڈیکل کی چیزیں ہم نے سنائی تھی، ڈاکٹر سے چندہ لے لیا، مکان بنوا لیا اور بھگا دیا ان کو۔ سنت ہے کہ ڈاکٹر بیٹھے مسجد کے اندر، لوگوں کا علاج ہو۔ مسجد سماج کے ہر فرد سے، ہر شخص سے، محلے بستی کے ہر شخص، ہر گھر سے جڑی ہوئی ہو، ہر شخص جڑا ہوا ہو۔ دلی کے ایک پروگرام میں تھا، وہاں ڈاکٹر سعود عالم قاسمی مسلم یونیورسٹی کے تھے، وہ مسجدوں کی حفاظت، سماج سے مسجدیں کیسے جڑتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے دور میں مسجدیں سماج سے کیسے جڑی ہوتی تھی اور افراد سماج کے مسجدوں سے کیسے مربوط ہوتے تھے، اس پر مثال پیش کی کہ مسجدوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا اثر آفرینی ہے، اثرات ہیں۔ پروفیسر کوئی حاکم ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے آنکھ کے اشارے پر لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی حیثیت ان کی باقی نہیں رہتی ہے۔ چونکہ بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو رشتہ داروں کو بھی احترام نہیں کرتے، دینی فکر رکھنے والے کرتے ہوں گے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تکبر، انانیت، غریبوں کی توہین، رشتہ دار بھی کٹ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نوکری سے ہٹ گئے تو جو ماتحت تھے وہ بھی بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ جا کے آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی آفیسر کی زندگی دیکھ لیجیے، اب وہ گھر میں بیٹھ گئے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے تقریباً پاگل ہو گئے، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، اور نوکر شام کو آیا، صبح جلدی بھگ گیا، صبح جلدی آیا بھگ گیا، بدلو نوکر، پھر چور نوکر مل گیا، اس طرح سے مطلب پریشان، وہ تقریباً پاگل ہو گئے۔ تو ان سے کسی نے کہا آپ نماز پڑھنا چالو کر دو، مسجد میں جانا چالو کر دو، تو یہ پاگل پن ختم ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو طبیعت پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہ فرصت میں تو گھر پہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، جا کے لوگ نماز پڑھنا چالو کر دیں، مسجد میں آنے جانے لگے۔ مہینہ 15 دن مسجد میں آئے اور گئے، اس کے بعد کہیں رشتہ داری میں چلے گئے 3-4 دن کے لیے، تو 3 دن جب نہیں آئے تو چوتھے دن مسجد سے نمازی حضرات کچھ لوگ گئے گھر پہ حال خبر لینے کہ فلاں صاحب نہیں آتے ہیں، کوئی بات تو نہیں ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ رشتہ داری میں گئے، جب واپس آئے تو بتایا گھر کے لوگوں نے کہ مسجد سے آئے تھے لوگ آپ کی خبرگیری کرنے کے لیے، تو بہت خوش ہوئے، بولے اب میرا دماغ بالکل صحیح ہو گیا، اب میں پاگل نہیں ہو جاؤں گا۔ ان نمازیوں کی میں نے کبھی مدد نہیں کی، ان کو حقیر سمجھتا تھا، مسجدوں سے دور تھا، 1 مہینہ نماز پڑھی میں نے اور کہیں چلا گیا تو یہ پوری قوم کے لوگ ہمارے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ تو مسجد سماج کے ہر فرد کو جوڑتی ہے، اور یہ نمازی سے اس لیے نہیں کہ پروفیسر تھے، آفیسر تھے، ریٹائر ہو گئے، اس لیے نمازی گئے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، کوئی حادثہ تو نہیں ہے، کوئی مصیبت۔ تو مسجدوں کی یہ اثرات یا یہ کام کا میدان ہے کہ سماج کا ہر فرد جڑا رہے مسجد سے اور ہر فرد کے بارے میں فکر کی جائے۔ ورزش کے بعد کہہ دی میں نے، مسجد میں سماجی اثرات کی بات ذکر کر دی، میڈیکل چیز کی بات ذکر کر دی، مسجدوں سے نکل چکی ہیں چیزیں، اور سماجی بیت المال کا نظام بھی ختم ہو چکا۔ یہ جو تھوڑا سا کام ہو رہا ہے سماج کی فکر کی، عام طور پر تبلیغی جماعت کی برکت سے ہوتی ہے، ورنہ لوگ نماز پڑھ کے سیدھا نکل جاتے ہیں، بغل میں کیا ہے کوئی حال خبر نہیں رکھتا۔ تو ہم اس کی فکر کریں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، ہم نے تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کی نمائش کے لیے، شو کے لیے نہیں،
عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا. اب یہاں سے ہماری بات حج کے موضوع پر ہوگی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ لوگوں میں اعلان کر دو حج کا کہ آئیں گے لوگ پیدل دبلی اٹھنیوں پر، وہ جو آئیں گی ہر کشادہ راستوں سے، تنگ راستوں سے. یہ دبلی جو بولا جاتا ہے کمزور، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کمزور مری اٹھنیوں پر آئیں گے. یہ مطلب ضامر کہتے ہیں ایسی اٹھنی کو جس کا جسم ہلکا ہو لیکن رفتار اس کی تیز ہو، چال اس کی تیز ہو، تیزی کے ساتھ منزل کی طرف پہنچنے اور بڑھنے والی ہو. چلنے کی وجہ سے، مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر فیٹ اور چربی نہ آتی ہو. یہ مراد ہے دبلی. یہ نہیں کہ لاغر، کمزور اور بیمار مری مرغی اللہ کے نام، یہ نہیں مراد ہے. تو من کل فج عمیق، کشادہ تنگ راستوں سے، مطلب دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے. پیدل بھی آئیں گے، سواریوں کے ذریعے سے بھی آئیں گے. سواریاں ایسی ہوں گی کہ مشکل راستے بھی طے کریں گی اور صاف اور صحیح راستے بھی طے کر کے یہاں پہنچیں گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے لیے اعلان کا حکم فرمایا. ابراہیم علیہ السلام وہاں تنہا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ کا حکم کی اعلان کرو، اعلان کر رہے ہیں. ہمارے لیے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اسلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی بات لوگوں تک کرو، نبی کی بات لوگوں تک پہنچاؤ. ہم اور آپ دیکھیں کتنا کرتے ہیں. ہمارے آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، دین ابراہیم ہی ہے. وہاں فوراً کھڑے ہو گئے اعلان کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں سینکڑوں لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں. ہم کتنے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں؟ حکم پہنچاؤ، بلغوا ولو عنی، بلغوا عنی ولو آیا. تم زیادہ جانکار نہیں ہو، زیادہ علم تمہیں نہیں ہے، ایک بات جانتے ہو، اس ایک بات کو پہنچاتے رہو لوگوں تک. اسلام میں چوری حرام ہے، یہی بات پہنچاتے رہو. آپ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، یہی بات پہنچاتے رہو. جوا کھیلنا حرام ہے، یہی بات پہنچاتے رہو. ایک بات جانتے ہو تو اسے ایک بات کو پہنچاؤ. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچاؤ. ہم کوتاہی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کے بارے میں. روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک امکان بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان دنیا کے ایک کونے میں ہوگا، وہاں سے کوئی کال کرے گا، کوئی آواز دے گا، کوئی صدا لگائے گا، تو اس کی آواز، اس کی کال اور اس کی صدا دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچے گی. اور وہاں سے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آنے کی صدا لگائی جا رہی ہے. انڈائریکٹ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسے وسائل، ایسے ذرائع آپ کو میسر ہو جائیں کہ آپ ایک جگہ کوئی بات بولو تو دنیا کے دوسری کونے میں بات آپ کی پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں تم اللہ کے دین کی بڑائی بولنا، اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرنا تاکہ تمہاری آواز، تمہاری صدا دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچے. آپ کی ذمہ داری، آپ کا فرض ہے کہ آپ بولتے رہو اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کے دین کی کبریائی، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بولتے رہو. ہم جو ہے عام طور پر بولتے تو ہیں، کبھی حالات آتے ہیں لیکن سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں تو کچھ اس میں خوشگوار حالات بھی آ گئے. گستاخی شتم رسول کے معاملے میں سورہ قلم کی آیت میں نے کئی بار تلاوت کر کے کہی کہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فوراً پیش کریں. جو الزام لگا ہم اس کی فوراً لاجیکل صفائی پیش کریں. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیش کیا. اس کے بعد جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں.
कि उनके अंदर ये बातें पहले से मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर सजाओं की बात आती है, लेकिन हम पहले नंबर पर तीसरी सीढ़ी पर पहुंचाते हैं। मसलन जो मामला चल रहा है उसमें यह कहा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल और 9 साल की उम्र की लड़की से शादी कर ली। जो बोल रही है, एक हम ये पेश करें कि 9 और 19 में इख्तिलाफ है कि वो गिनती छूट गई थी, 30 आशरा के बजाय आशरा 30 रह गया, आशरा छूट गया है। दूसरी किताबों में मिलता है 19 साल उम्र थी, इख्तिलाफ है। दूसरी बात है कि इस उम्र की शादी होती थी, और लंबी तफसील होती थी शादी। ये जवाब इधर से हो गया। और फिर दीन की हिफाजत के लिए 50 साल हज़रत आयशा जिंदा रही रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ताकि घर के सही सूरत हाल लोग इंसानों के सामने पेश करती रहे कि ये नबी की तालीम थी, जो तुम ये कर रहे हो ये नहीं है, उसमें इंटरफेयर करते रहे, सही इस्लाम पेश करती रहे, ताकि इस्लाम की तमाम पहलू उजागर हो जाए लोगों के सामने। इसलिए अल्लाह की तरफ से निजाम बनाया गया शादी करने का। दूसरा जवाब क्या है? राम जी की शादी सीता जी से जब हुई थी तो सीता जी की उम्र 6 साल थी। 12 साल राम जी ने उधर गुजारा वनवास में। 18 साल की जब हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से शादी हुई और राम जी के साथ रहती हूँ। लक्ष्मण जी की शादी उन्हीं की बहन से हुई थी, उनकी बहन की उम्र थी 4 साल। जो इधर एतराज करते हैं, हम इसका पहले जवाब देंगे, उसके बाद उन एतराज करने वालों के बारे में कहेंगे कि ये देखो, पहले इसको तुम साफ करो, इसके बारे में सही बात आप पेश करो, क्या मामला है, फिर इधर एतराज करो तुम। ये कुरान तस्वीर पेश करता है। तीसरे नंबर पर बात आती है, और इसी के साथ ये भी, हाँ, जो ऐसी बातें कहते हैं उनकी जिंदगी को कुरान ने पेश किया सूरह कलम में कि ये कितने गंदे लोग हैं, समाज के कितने घिनौने और कितने सड़े हुए कीड़े हैं ये लोग। शराब, कबाब, जुआ, बलात्कार, हर किस्म की बुराइयां इनके अंदर मौजूद हैं। बदकारी, हर किस्म की बुराइयां इनके अंदर मौजूद है। कुरान ने जिक्र किया है, जनीम का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया कि ये नस्लन हरामी है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता। कुरान ने बात कही है। इनकी जिंदगी का जायजा लो कि कैसे ये पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इनके भाई बहन कैसी जिंदगी गुजारते हैं, जो मेरे नबी की शान में उंगली उठाते हैं और गुस्ताखी करते हैं। कुरान ने दूसरे नंबर पर इस बात को बयान किया। तीसरे नंबर पर सजाओं की बात आती है, लेकिन हम ये दो काम करने के बजाय तीसरे नंबर पर कूद पड़ते हैं और हालात में और मजीद गिरफ्तार हो जाते हैं। तो सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हम ऐलान करें, दीन को लोगों तक पहुंचाएं, इस काम को हमने छोड़ रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो पूछा कि मेरी बात कैसे लोगों तक पहुंचेगी, यहां तो कोई है नहीं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा काम बोलना है, पहुंचाना हमारा काम है। वहां से हमको यह सबक मिला कि हमारा काम बोलना है, दीन की बात लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के सामने बोलना है। आगे बात जाती है, रुक जाती है, नहीं चलती है, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की बड़ाई, दीन की बड़ाई, नबी की शान, नबी की आजमत, नबी की जिंदगी, नबी की तालीमात, आपके अखलाक, आपके किरदार, ज्यादा से ज्यादा हम बोलें, ज्यादा से ज्यादा हम बोलें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे बात जाती कि नहीं जाती है, ये अल्लाह के अख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। हम बोलना तो शुरू करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां बोला, आज तक हम ये ऐलान सुन रहे हैं। एक तो इंसानी जमात और इंसानी तबकात और इंसानी सिलसिलों के जरिए से इस दौर में इम्कानात पैदा हो गए, हम घर में बैठ करके दीन की बात बोलें तो दुनिया के दूसरे कोनों में बात पहुंचेगी। हम नहीं बोलते, दूसरे बोलते हैं, उनकी बातें पहुंच रही हैं तो उन्हीं की बातें दिमागों में आती हैं। इसलिए हज की फजीलतें बयान करने की मुझे इसी आयत पर बात खत्म करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा बना चुके और वो दुआएं कर चुके इंसानों के लिए, समाज के निर्माण के लिए, इंसानों की तामीर और तालीम के लिए, तो उसके बाद अल्लाह ने कहा आप ऐलान कीजिए लोगों में हज का, कि दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे, दुबली ऊँटनियों पर आएंगे, लंबे सफर से आएंगे हज करने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो नुफूस पाकीज़ा थी, जिनकी किस्मत, सबने सुना, जिनकी किस्मत में हज की तौफीक थी, वो उस आवाज पर उसी वक्त उन्हें लब्बैक कहा था। और आज 1400 साल, 4000, 4500 वो था, 1400 साल ये
तकरीबन 6000 साल बाद भी काबतुल्लाह तक वो पहुंचेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा पर लब्बैक कहने वाला बनाए। जो हज के लिए जाता है मतलब ये कि उसकी रूह ने उस सदा पर उस दौर में लब्बैक कहा था। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह हज बैतुल्लाह करें। अगर हज बैतुल्लाह की तैयारी करते हैं और पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये कि नबी की आवाज पर हमने लब्बैक कहा था। नबी की आवाज पर लब्बैक कहने वाला बने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।